محمد وعلیہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو سورت سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن میں سورہ الشمس قرآن کریم کی آخری پارے کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ سورہ الشمس علماء مفسرین نے اس سورہ کو مکی صورت قرار دیا ہے اور اس صورت کی 15 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کی جو فضیلت اور شان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں من قرأہا، سید الرسل فرماتے ہیں من قرأہا فکأنما تصدق بِكُلِّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ سید الرسل فرماتے ہیں سورہ الشمس کی ایسی بافضیلت صورت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اتنا مال جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے اور جس کے اوپر چاند کی روشنی پڑے، جس پر سورج اور چاند کی روشنی پڑے، یعنی سورج اور چاند کی روشنی کس پہ پڑتی ہے؟ پوری کائنات میں ہر حصے میں، یعنی چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ اشیاء ہوں، تو یعنی یہ جو پورا نظام شمسی اور قمری ہے، سید الرسل فرماتے ہیں جہاں تک یہ سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں کے ہم وزن راہ خدا میں صدقہ دینا، یہ ثواب ہے اس سورہ الشمس کو پڑھنے والے۔ اللہ اکبر، یعنی 15 آیات کی سورت ہے اور اس کا اجر اور ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید الرسل سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، جس پر سورج کی روشنی آئے، دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا ہے یا دنیا میں جو کچھ ہے جس پر سورج کی روشنی ہے، اے علی اس کے برابر تو راہ خدا میں سونا تقسیم کر دے۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ افضل ہے تیرے وجود سے ایک انسان ہدایت پا جائے۔ ایک مومن کا ہدایت پانا یعنی یہ اس قدر عظیم عمل ہے بنسبت پوری کائنات سونے سے بھری راہ خدا میں تقسیم کر دینا، کسی مومن کی ہدایت کرنا، کسی کی اصلاح کر دینا۔ اگر آپ نے کسی کا وضو درست کر دیے، کسی کو نمازی بنا دیے، کسی کو باکردار بنا دیے، کسی کو آپ نے اذان سکھا دیے، کسی کو آپ نے اقامت سکھا دیے، کسی کو آپ نے مسجد میں آنا سکھا دیا، یعنی یہ ہدایت ہے۔ مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آل محمد کی سیرت اور کردار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں لے آتے تھے، قرآن کے قریب کرتے تھے، دین الہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ مومن بھی کامیاب ہے، آل محمد کے راستے پر ہے، جو مومنوں کو آل محمد کی پاک سیرت کی طرف دعوت دے، قرآن کی طرف دعوت دے، مسجد کی طرف لے کر آئے، مجالس عزا جہاں پر تربیتی اصلاحی ہوں ان میں مجالس عزا میں لے کر جائیں جو ہمارے لیے تربیت گاہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ سورۃ الشمس کی فضیلت۔ دوسرا فرمایا، دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں یستحب لمن یکون قلیل الرزق والتوفیق کثیر الخسران والحسرات ان یدمنا فی قراءتها یصیب فیہا زیادتا وتوفیقا۔ امام فرماتے ہیں مستحب ہے، صادق امام اپنی سچی زبان سے اپنے چاہنے والوں کو بہترین تحفہ دے رہے ہیں۔ امام صادق کی زبانی بہترین تحفہ ان لوگوں کے لیے جو آج روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں، وہ نوجوان جو آج برائیوں اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جو گمراہیوں میں ہیں، گناہوں میں ہیں، وہ چاہتے ہیں نجات مل جائے۔
وہ چاہتے ہیں ہمیں پاکیزگی مل جائے، یا ایسا فرد جو چاہتا ہے مجھے توفیقات الہی حاصل ہو جائیں، میں اعمال صالح کو زیادہ سے زیادہ انجام دوں، میرے دل میں رغبت اور شوق پیدا ہو، میرے دل میں طہارت پیدا ہو، میں قرآن سے مجھے شوق پیدا ہو، نمازوں کا مجھے شوق پیدا ہو، عبادت الہی کا شوق اور رغبت پیدا ہو، تو پھر امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رزق کی زیادتی مل جائے، اللہ اپنے خزانے سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ تمہارے لیے توفیق کے دروازے کھول دے، تم نیک اور صالح پرہیزگار اور باعمل بن جاؤ، تم اعمال صالح انجام دینے والے بن جاؤ، تو پھر علیکم السلام امام فرماتے پھر سورہ الشمس کی تلاوت کرو، یعنی اس قدر بافضیلت ہے۔ اگر آپ روزی چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو سورہ الشمس پڑھیں، اور اگر نیک اعمال کی توفیق اللہ سے چاہتے ہیں تب بھی امام فرماتے ہیں آپ سورہ الشمس پڑھیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں جو بندہ کثیر الخسران، جس کو گھاٹے ہوتے ہوں، کاروبار میں گھاٹا، زندگی میں گھاٹا، ہر اعتبار سے گھاٹا ہے، اور یا مثلاً مادی اعتبار سے اس کو گھاٹے ہو رہے ہیں، یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہوں کی دلدل میں جا رہا ہے، وہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے، وہ جتنا کوشش کرتے ہیں برائیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالے، لیکن گناہ اور برے معاشرہ اور برے دوست اور برے لوگ اس کو برائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ جکڑا ہوا ہے، چاہتا ہے ان برائیوں سے نجات مل جائے، چاہتا ہے ان دوستوں سے، برے دوستوں سے چھٹکارا مل جائے۔ میدان قیامت میں انسان رو کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذہ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، کاش میں ان بدبختوں کو اپنا دوست نہ بناتا جن کی صحبتوں کی وجہ سے میرا ایمان بھی برباد ہو گیا، میرا کردار بھی برباد ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، انسان روئے گا، چیخے گا، چلے، کاش میں ان محفلوں سے بچ جاتا، کاش میں ان اعمال سے بچ جاتا جس نے آج مجھے برباد کر کے رکھا۔ اس وقت کچھ چیز کام نہیں آئے گی، انسان کا خود عمل انسان کے کام آئے گا۔ تو لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں، اگر رزق کم ہے، توفیق الہی کم ہے، زندگی میں گھاٹے ہوں، مادی ہوں یا معنوی ہوں، آپ سورہ شمس کی تلاوت کریں، اللہ سبحانہ وتعالی اس سورت کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں، کثرت رزق عطا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو توفیق زیادہ عطا کرے گا، پروردگار آپ کو کاروباری اعتبار سے گھاٹے آ رہے وہ آپ کا جبران کر دے گا، آپ کو گھاٹوں سے نکال دے گا، اگر آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں پروردگار اس سے نکال دے گا، اور جو آپ کی خواہشات ہیں، نیک اور جائز تمنا، جو آپ کی تمنائیں ہیں، پروردگار وہ اس صورت کے صدقے میں آپ کی وہ تمنائیں بھی پوری کر دے گا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس صورت اَن یُدْمِنَ فِی قِرَأَتِهَا یُصِیبُ فِیہا زِیادَةً وَتَوْفِیقًا، جی یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فرمائے وَمَنْ شَرِبَ مَاءَهَا اُسْکِنَ عَنْهُ الرَّجْفُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو راشے کی بیماری ہوتی ہے، کپ کپی ہوتے ہیں نا، بعض لوگ جوان بھی ہیں، عورتیں، مرد، کپ کپی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، راشا جس کو بولتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اگر کسی کو راشے کی بیماری، یہ کپ کپی کی بیماری ہو رہی ہے، وہ پانی پر اس سورہ الشمس کو دم کرے اور اس پانی کو پی لے، امام فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اس دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ یہ وارثان قرآن ہمیں ایسے اعمال بتا رہے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی جاری رکھیں اور قرآن کریم کی اس صورت کا دم کریں، لیکن یاد رکھیں صرف قرآن کریم کہ یہ صورتیں یا آیات یہ دم کے لیے نہیں نازل ہوئیں، یہ قرآن کی صورتیں آیات اپنے اندر برکتیں رکھتی ہیں، لیکن ان کو ہم دم پر نہ رکھیں، ان کے نازل ہونے کی غرض و غایت دم نہیں ہے، جو بعض لوگوں نے صرف دم بنا دی، نہیں، یہ قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آئے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو یقیناً جو قرآن کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے، جب وہ ان آیات کو دم کر کے پیے گا تو یقیناً پروردگار اس کے لیے اس میں شفا اور رحمت قرار دے گا، کہ جو بندہ اس آیت پہ عمل کر رہا ہے تو
یقیناً اس کو فائدہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن کریم ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے، اس کی ہدایات سے ان سے استفادہ کریں۔ یہ 15 آیات ہیں، اس میں سے پہلے ہم 7 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 7 آیات کریمہ ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں رب تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، قسم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی۔ اللہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھا رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا والقمر اذا طلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب روشن کر دے، یعنی دن کے وقت میں سورج جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے سب کے لیے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ رات کو ڈھانپ لے، یعنی رات جب بالکل اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی قسم جس نے بنایا، قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے اللہ کی، یعنی خود اللہ اپنی قسم بھی کر رہا ہے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور قسم ہے اس کی جس نے زمین کو بچھایا، یعنی خود اللہ کی۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور جس نے اسے درست کیا، یعنی قسم ہے انسان کے نفس کی اور خود اس کے بنانے والے خالق یعنی اللہ کی۔ تو یہاں پر یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی قسمیں کھائی، قسم کھا کے یہاں پہ اللہ نے یہاں پر یہ باتیں کی۔ اب وہی یہ بات آ رہی ہے، پہلے بھی ہماری گزشتہ صورتوں میں یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ تو یہاں پر ان آیات میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، جس میں اللہ نے سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، اور پھر اسی طرح سے آسمان، زمین، نفس انسان کی اور اپنی قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہ 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ بھئی قسم جو ہے، جو شرعاً فقہا ہمارے علماء جو مراجع الزام میں فرماتے ہیں کہ شرعی قسم جو ہے وہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، علیکم السلام۔ تو اللہ نے یہاں پر قسمیں کیوں کھائی؟ یہ تو غیر خدا اللہ نے اپنے ساتھ بھی قسمیں کھائی ہیں اور غیر چیزوں کی بھی کھائی ہیں، اپنے غیر کی بھی کھائی ہیں۔ تو یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی؟ دیکھیں، کیا اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھا سکتے ہیں؟ قسم کھانا، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی قسم، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے مولا علی کی قسم، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی قسم۔ لوگ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے قسمیں کھاتے ہیں، ائمہ خدا کی، رسول اللہ کی، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، بعض لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یعنی مقدس چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ہمارے بر صغیر میں زیادہ تر لوگ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس سلمدار کے علم کی قسم، تو یعنی لوگ علم کی قسم کھا لیتے ہیں، یا مثلا شبیہات مقدسہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اب یہ جو قسمیں کھاتے ہیں
کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ نبی اور امام کی قسم کھا لی ہے تو اگر اس قسم کو توڑا ہے، اس کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نبی، امام، قرآن، کعبہ، حضرت عباس کے علم اور دیگر چیزوں کی قسمیں کھانے سے، اس کو توڑنے سے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب اس کا کفارہ نہیں ہے تو یعنی گناہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ قسمیں شرعی قسمیں نہیں ہیں۔ ہاں جی، اور بات ہے، اگر کسی نے رسول اللہ یا ائمہ ہدی یا قرآن یا کسی مقدس ہستی کی قسم کھائی ہے اور قسم اٹھا کے پھر اس کو توڑ رہا ہے، اس کے اس عمل سے اس مقدس ہستی یعنی رسول اللہ، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کی توہین لازم آ رہی ہے، یا قرآن کی یا حضرت عباس علمدار کی، کسی ایک کی توہین لازم آ رہی ہے، اس اعتبار سے اس نے حرام کیا ہے کہ ان کی توہین لازم آئی ہے اس مخالفت کی وجہ سے۔ تو یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا حضرت عباس علمدار کے علم کے پاس کہ مولا اے حضرت عباس علمدار، ہم جو ہے آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم داڑھی نہیں مڑوائیں گے۔ تو ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ پھر داڑھی مڑوا لی، تو ہمارا یہ کیا ہوا؟ کوئی کفارہ ہے؟ بھئی داڑھی کا مڑوانا تو ویسے بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت عباس علمدار تو آپ اگر علم کے ساتھ کھڑے ہو کر وعدہ نہ کریں تو حضرت عباس تو تب بھی پسند نہیں کرتے آپ داڑھی مڑوائیں۔ حضرت عباس علمدار تو کربلا میں بارش تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ مدینے کے لوگ آپ کی زیارت کے لیے رک جاتے تھے، تو حضرت عباس علمدار کا حسن و جمال اتنا تھا کہ ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا کہ بنی ہاشم کے چاند ہیں، اتنا اللہ نے ان کو حسن عطا کیا۔ دنیا کہتی تھی کہ آج اگر زیارت علی حیدر اقرار کرنی ہے تو عباس علمدار کے چہرے کی طرف دیکھو، تو انہوں نے تو اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی ہے۔ آج ہمارے جوانوں کے لیے پیغام ہے، آپ حضرت عباس علمدار کے علم کے سامنے کیوں صرف وعدہ کر رہے ہیں؟ حضرت عباس علمدار کی پاک سیرت ہی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قسمیں ہم کھاتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، اگر ان ہستیوں کی توہین لازم آتی ہے یہ گناہ ہے، کفارہ نہیں، یہاں پر کفارہ نہیں۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اب بعض لوگ جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، مثلا مقدس ہستیوں سے ہٹ کے عورتیں عام طور پہ قسمیں کھاتی ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی قسم، عورت کہتی ہے شوہر کو تو اپنے بیٹے کی قسم کھا، یا مثلا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جیسے مثلا مجھے اپنے باپ کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے قسمیں؟ ماں کی قسمیں کھاتے ہیں، باپ کی قسمیں کھاتے ہیں، اولاد کی قسمیں کھاتے ہیں، بیوی کی قسم کوئی کھاتا ہے، کوئی شوہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے سہاگ کی قسم، عورتیں کہتی ہیں۔ یہ قسمیں بھی شرعی نہیں ہیں، ان کے توڑنے پہ گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ جو شرعی قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو شرعی قسم انسان اٹھا رہا ہے، تو جب شرعی قسم انسان جب توڑتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ تو جب اگر انسان نے شرعی قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہمارے فقہاء نے، آیت اللہ سستانی نے بھی جو بیان کیا اور فقہاء کے نزدیک، شرعی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ایک غلام آزاد کریں، لیکن اس دور میں تو غلام نہیں ہے، کہا کہ غلام آزاد کرنے ہیں لیکن غلام نہیں ہے، تو اب اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو غریب ہوں، جن کے پاس قوت لا یموت سے گزارا چل رہا ہو، جن کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو، وہ مومن ہوں، جن کے پاس خرچ نہ ہو کھانے کے لیے، ان کو ان 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں، یا 10 آپ ان کو 10 مد دیں، ان کو ہر ایک کو 1 مد دینا ہے،
ایک مد ہوتا ہے 750 گرام، یعنی تقریباً 3 پاؤ، اس لیے فقہا نے احتیاط کے ساتھ 750 گرام لکھا ہے، 750 گرام۔ اگر کوئی 3 پاؤ کے حساب سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو 750 گرام ہے ایک مد، تو 10 آدمیوں کو دینا ہے مختلف، ایک آدمی کو سارا نہیں دے سکتے، تو ایک آدمی کو 750 گرام تقریباً 3 پاؤ آٹا دیں، آپ کی مرضی، گندم دیں، آپ کی مرضی۔ تو جس نے قسم توڑی ہے تو یہ 10 آدمیوں کو دینا ہے۔ اگر یہ گندم اور آٹا نہیں دیتا تو وہ 10 آدمیوں کو لباس پہنا دے۔ اگر وہ اس پہ امکانیت نہیں رکھتا، بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، پھر اسلام بھی اس کے لیے سخت نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے قسم توڑی ہے، پھر آپ اس طرح کریں 3 روزے پے در پے رکھ لیں، یعنی ایک دوسرے کے بعد مسلسل 3 روزے رکھ لیں، یہ اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو لہٰذا یہاں پر یعنی قسم توڑنے کا کفارہ پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو ہر ایک کو ایک مد ہوتا ہے 750 گرام، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو لباس پہنائیں، یا پھر 3 دن روزہ رکھیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے یہ جو 11 قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے یہ 11 قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، فکر کریں اللہ یہ 11 قسمیں کھا کیوں رہا ہے؟ اللہ حقیقت میں ان چیزوں کا خالق ہے۔ ان چیزوں کا کیا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ دن رات، سورج چاند، انسان، ان تمام کا خالق اللہ ہے۔ اللہ قسمیں کھا کر حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے غافل انسان، فکر کر دیکھ، اس نظام شمسی کو خلق کرنے والا اللہ میں ہوں، اس نظام قمری کو خلق کرنے والا میں ہوں۔ اے انسان، تجھے وجود بخشنے والا میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، یہ نظام کائنات بنانے والا میں ہوں۔ اللہ ان قسموں کے ذریعے سے حقیقت میں اپنے خالق ہونے اور اپنی قدرت کی طرف لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے، ان چیزوں کی عظمت کو بھی اجاگر کر رہا ہے، اور اپنے خالق اور مالک اور قادر ہونے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ پھر ان قسموں کو کھا کے ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ نے جو عظیم پیغام دیا وہ آیت مجیدہ 8 ہے، 8، 9 اور 10 میں اللہ نے پیغام دے دیا قسمیں کھا کے۔ کیا پیغام دیا؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ 8، 9 اور 10 آیات، ان تینوں کا ترجمہ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو برائی اور اس سے بچنے کی سمجھ عطا کی۔ یعنی انسان کا جو نفس اللہ نے بنایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اچھائی اور برائی کی بھی تعلیم دے دی، سمجھ دے دی۔ قد افلح من زکاہا، بتحقیق جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، یعنی اپنے وجود کو پاک رکھا گناہوں سے، وہ کامیاب ہوا۔ 10ویں آیت میں فرمایا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، خود کو گناہوں سے آلودہ رکھا وہ نامراد ہوا، اس کا انجام برا ہوا۔ تو دیکھیں اللہ نے 11 قسمیں کھا کے کیا بتایا؟ 11 قسمیں کھا کے بتایا اے انسان، اے غافل، ہم نے تجھے برائی اور اچھائی کی سمجھ دے دی۔ یاد رکھ، ان چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کامیاب وہی ہے جس نے خود کو پاک کیا ہے، اور فرمایا گھاٹے میں وہی ہے جس نے خود کو اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ رکھا۔ اللہ کہہ رہے، قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے وہ شخص گھاٹے میں ہے، وہ شخص نقصان میں ہے۔ تو آئیں یہاں پر جو
ہمارے لیے ایک عظیم نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، تو لہٰذا اللہ نے جسم انسانی کے ساتھ روح کے منظم ہو جانے کے بعد فرمایا کہ برائی کا الہام بھی ہم نے کر دیا انسان کو، اور اچھائی کی سمجھ بھی انسان کو دے دی، وہ بھی ہدایت کر دی۔ چونکہ انسان کی عقل کیا کہتی ہے، آج جو نان مسلم ہیں نا، جو کافر ہیں، وہ بھی یہ ان کے درمیان بھی یہ بحث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ غلط ہے، اسلام میں تو گناہ ہے، وہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ نقصان ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں گویا آپ کسی کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں عقلی اعتبار سے ہماری عقل کہتی ہے کہ جھوٹ ایک نقصان میں سے ہے۔ معصومین نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، قرآن نے بھی بتا دیا، لیکن آج نان مسلم کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ان کاموں کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نقصان نہ پہنچائیں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، آپ لوگوں کی دل جوئی کریں۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اسے شاباش دیں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دعائے خیر دیں، یہ بھی آپ کا اس کے ساتھ کوآپریٹ ہے۔ اگر اسلام یہی تو کہتا ہے آپ دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، نیکی کے کاموں میں وہ آگے بڑھیں، یہ آپ کے یہ اجر و ثواب ہے، وہ آگے بڑھے گا، اس کو ہمت ملے گی۔ اسلام یہی تو چاہتا ہے آپ غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، برائی نہ کریں، کسی مومن کو آپ جو ہے وہ نہ گرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو دیکھیں، وہ کتنا مہربان اور کریم ہے۔ اسلام کا اتنا عظیم قانون ہے کہ جب تک آپ کے پاس 4 عادل گواہ نہ آئیں، اس وقت تک اگر کوئی آ جائے نا، کوئی شخص، 2 آدمی آ جائیں، 3 آدمی آ جائیں، وہ کہیں کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، چاہے وہ نمازی بھی ہوں، اسلام اور دین کہتا ہے آپ انہی کو 80 کوڑے ماریں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مذہب ہے، انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ پروردگار نہیں چاہتا میرا بندہ رسوا ہو۔ آج دیکھ لیں ہم کیسے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بندہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ دیکھیں فلاں نے کہا ہے، بس ہم نے بات کو عام کر دیا، مشہور کر دیا کسی کے بارے میں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو لہٰذا پروردگار کے نظام کو ہم سمجھیں، وہ اس کا نظام اس قدر عظیم ہے، لوگوں کے عیوب پہ بھی پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کی طہارت، لوگوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے لوگوں کی نگاہ میں، معاشرے میں گر جائیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم اس پیغام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف بڑھے اور اچھائی کی طرف رہے۔ لیکن دوسری آیت مجیدہ میں اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فرمایا کہ انسانوں میں سے کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیسے کامیاب ہے؟ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہے؟ اس کا نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا جو بڑا حسن و جمال اور بڑا خوبصورت تھا، حسن و جمال رکھتا تھا، خوبصورت تھا۔ سید الرسل فرماتے ہیں یہ عابد خوبصورت بھی تھا، لیکن اپنے گھر میں پیٹ پالنے کے لیے یہ کھجور کی لیف، جس کو عام طور پہ بعض لوگ اس کے پتے بولتے ہیں، پتے تو نہیں ہوتے، وہ کھجور کے جو ہوتے ہیں ان کو لیف بولتے ہیں۔ کھجور کی لیف سے ٹوکریاں بنا کر، جو ٹوکریاں بنی ہوتی ہیں کھجور کے لیف سے، جو ٹوکریاں بنا کر وہ بیچتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اخراجات کو وہ پورا کرتا تھا۔ یہ کھجور کی لیف سے بنی ہوئی ٹوکریاں یہ عابد بیچتا تھا۔
تو ایک دن یہ ایک بادشاہ کے دربار کے قریب سے گزرا اور آوازیں دے رہا تھا کہ ٹوکریاں لے لو۔ ادھر سے بادشاہ کے جو ایک کنیز تھی اس نے دیکھا کہ عابد ٹوکریاں بیچ رہا ہے، اور وہ عابد اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال رکھتا ہے، اتنا حسن تو میں نے دربار میں شہزادے پر نہیں دیکھا، دربار میں کسی فرد میں نہیں دیکھا، یہ عابد اتنا خوبصورت۔ اس کنیز نے جا کے دربار میں جو ملکہ تھی بادشاہ کی بیوی، اس کے سامنے اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے قصہ بیان کرنا لگی کہ ہمارے محل کے قریب ایک عابد ہے، وہ اکثر ٹوکریاں بیچتا ہے، اس سائڈ پہ آتا ہے، وہ ٹوکریاں بیچنے کے لیے ہے، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ملکہ نے یہ دیکھا کہ کھاتی ہمارا ہے اور گن کسی اور کے گا رہی ہے، ہمارے دربار میں رہ کے کسی اور کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہے، دیکھو تو صحیح کیا واقعی وہ خوبصورت ہے۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کو لے کر آؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کنیز گئی، اس عابد کو کہا کہ ٹوکریاں خریدنی ہیں۔ وہ کنیز اس کو لے کر اس شہزادی ملکہ کے ایک کمرے کی طرف جب وہ گئی، ادھر سے کنیز نے کہا، جو حکم دیا، ملکہ نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند ہو گئے۔ اب اس حال میں اس سائڈ پر یا وہ ملکہ ہے یا پھر وہ عابد ہے جو خوبصورت نوجوان ہے۔ اس ملکہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں دل دے بیٹھی ہوں، برائی کا اور گناہ کا ارادہ ظاہر کیا کہ تم یہ گناہ کیے بغیر نہیں جا سکتے، اور دروازہ ہر طرف سے بند ہے، اگر جانے کی کوشش کرو گے یعنی گویا موت ہے، دربار میں بادشاہ اور غلام پکڑ لیں گے۔ اب اس نے عابد نے سوچا دروازے ہر طرف بند ہیں، میں نے اتنا عرصہ جو اللہ کی عبادت کی ہے وہ تو میرے ایمان کی دولت ایک چند لمحوں کی لذت کی خاطر میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی سے رابطہ کیا، پروردگار سے التجا کرنے لگا، اے کریم اللہ میرے لیے کوئی راہ نکال۔ اگر انسان سوچے اپنے لیے نجات کا راستہ تو پروردگار پھر اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، پروردگار غیب سے مدد کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو خواہش ہے، میں کافی سفر کر کے آیا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں منہ میرا میلا ہے، تو مجھے پانی کا انتظام کر دیں تاکہ میں جو ہے چھت پہ جا کر ایک سائڈ پہ ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں اور صاف ہو جاتا ہوں، تو پھر تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ کنیز کو بلایا اور پانی دلوایا، اور کنیز نے دوبارہ وہ سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب یہ شخص پانی لے کر چھت پہ پہنچا۔ جب چھت پر یہ پہنچا، اس نے دیکھا بادشاہ کا جو محل تھا وہ کافی اونچے ہوتے ہیں، جائزہ لیا کہ اترنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز لٹک رہی ہے جسے پکڑ کر میں نیچے اتر جاؤں، نہ نیچے میں جمپ لگا کے جو ہے وہ اپنی نجات حاصل کر سکتا ہوں، تو ہر طرف سے نیچے جاتا ہوں تو ایمان کو خطرہ ہے، تو اوپر سے اگر میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں، جمپ لگاتا ہوں تو موت ہے۔ تو ایک مرتبہ یہی سوچا کیوں نہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے یہاں سے چھلانگ لگا لوں۔ تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا، چاہے میری جان بچے یا نہ بچے، چاہے میرے اعضاء سالم رہیں یا نہ رہیں، میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا۔ اب اس نے اللہ کا نام لے کے اس نے چھلانگ لگائی،
جب اس نے چھلانگ لگائی ادھر سے رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، اے جبرائیل میرے بندے نے میری محبت اور اپنے ایمان کی سلامتی میں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اے جبرائیل زمین پہ جانے سے پہلے اپنے پروں پہ تھام لے۔ روایت کا جملہ، حضرت جبرائیل امین نے اس عابد کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور محفوظ انداز میں زمین پہ انہوں نے اتار دیا۔ اب عابد نے دیکھا کہ وہ ٹوکریاں محل میں رہ گئیں، اگر وہاں جاتا ہوں ٹوکریاں لینے تو میرا ایمان کو بھی خطرہ ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا میں اپنے ایمان کو بچاتا ہوں، اپنے مال کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دوں، میرا ایمان برباد نہ ہو۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے ہیں، لہٰذا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ عابد گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر آیا بیوی نے کہا کہ آپ جو پیسہ لے کر آئے ہیں بازار سے آٹا خرید کر لے آئیں، کہا کہ آج پیسہ نہیں ہے، مال سارا میرا لٹ چکا ہے، مال نہیں ہے اور آج گھر میں فاقہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہمارے ہمسایوں کو علم ہو ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بہت ایک عظیم کہ انسان کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں بھوکا بیٹھا ہوں، شکوہ نہ کرے، خداوند متعال کا انسان شکوہ نہ کرے، ہمیشہ شکر خدا کرے۔ تو لہٰذا اس نے بیوی سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، تنور میں آگ روشن کریں، ہمسایوں کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز پکی ہے، وہ یہ نہ سمجھے ہمارے گھر میں آج فاقہ ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہمیں چھت دی ہے، تو انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے شکوہ کریں، لوگوں کے سامنے روئیں پیٹیں تو اس میں انسان کی عزت کم ہوتی ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ اتنے میں ہمسائے سے ایک خاتون آئی آگ لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے آئی۔ اس نے جب تنور میں جھانک کر آگ لینا چاہا تو دیکھا کہ تنور میں روٹیاں پک کے تیار ہیں۔ وہ خاتون جو گھر کی مالکن تھی اس کو کہتی ہے تم کیسی عورت ہو، روٹیاں پک کے تیار ہیں، جلنے والی ہیں اور تم بے خبر اور غافل ہو کر بیٹھی ہو۔ دونوں میاں بیوی دوڑ کر آئے، آٹا تھا نہیں، روٹیاں ہم نے بنائی نہیں ہیں، تنور میں لگائی نہیں ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں جب دوڑ کر آئے دیکھا واقعاً روٹیوں سے تنور بھرا ہوا ہے اور روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں۔ دونوں نے روٹیوں کو اتارا، وہ خاتون جا چکی ہے، شکر سجدے میں چلے گئے۔ اے میرا اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ عورت کہتی ہے جو گھر کی خاتون تھی، وہ کہتی تھی اے اپنے شوہر سے کہتی تو اللہ کا دوست ہے، تو رب سے دعا کر وہ ہمیں مالدار کر دے۔ یعنی جس اللہ نے تجھے بچایا ہے اس طرح سے کہ جبرائیل امین نے اپنے پروں پہ تجھے تھام کے محفوظ مقام پہ پہنچایا، اور اگر ہمارے گھر میں فاقہ تھا تو اللہ نے غیب سے ہماری یہ مدد کی کہ ہمارے گھر میں رزق کا انتظام کر دیا، تو اللہ کا دوست ہے، دعا کر اللہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ کہنے لگا ہم اسی حال میں ٹھیک ہیں، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا جب نہ مانگنے سے دولت مند نہ تھا تو رب نے اتنا کرم کر دیا ہے، تو دولت مانگنے سے کیا اللہ اگر میں دولت کا سوال کروں تو کیا اللہ کا کرم نہیں رہے گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے دولت مند ہونے کا، یعنی میں اللہ سے سوال کروں جب وہ مجھے بغیر مانگے اتنا عطا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں ہمیں اس روایت میں ہمیں کیا پیغام ملا۔ اس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی مومن ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ مرد مومن، یہ عابد، یہ کامیاب کیسے ہوا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گناہ کی دعوت دی گئی محل میں، جبکہ وہ شہزادی تھی،
چاہتا تو وہ اپنا منہ کالا کر سکتا تھا، لیکن اپنے نفس کو ایسا پاک کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے محل کی چھت سے چھلانگ لگا دی، تو اللہ نے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا اور اللہ نے رزق کا بھی انتظام کر لیا۔ یہ ہے ان مومن جب اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھے تو پروردگار پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو لہٰذا ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے۔ اور یہاں پر جو آیت مجیدہ تھی تیسری، یہاں پر جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا۔ آئیں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ نامراد رہتے ہیں، وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ گناہوں کی آلودگی سے کیا ہم مریض ہو جاتے ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ، ہم جب مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کیا ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اپنے بدن کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم بدنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے، ہماری عقل گائیڈ کرتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، خود ڈاکٹر نہ بیٹھیں، ورنہ آپ ایسی دوائیں لے بیٹھیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، کسی اور طرف چلی جائے گی۔ یہی عقل کہتی ہے جب آپ کو دین کی کوئی مشکل ہو تو آپ خود سے عالم نہ بن بیٹھیں، مفتی نہ بن بیٹھیں، بلکہ دین کی مشکل کے حل کے لیے آل محمد کے جو علم کے وارث ہیں، ان کے کردار کے وارث ہیں، آپ ان علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہی عقل کہتی ہے۔ آپ خود مفتی نہ بن بیٹھیں، خود مفتی بن بیٹھیں گے تو دین کا نقصان کریں گے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات میں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر۔ اے علی والو، علی اپنی زبان سے علی والوں کو پیغام دے رہے ہیں، امت رسول کو پیغام دے رہے ہیں۔ من افتى بغیر علم فقد کفر، فرماتے ہیں جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ مجھ علی کی نگاہ میں کافر ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں وہ کافر ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کی محفلوں سے ہمیں دین بھی مل سکتا ہے، قرآن کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سنت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ نفوس۔ وہ نفوس کا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ، یعنی انسانوں کا تزکیہ۔ سورہ جمعہ میں آپ لوگ سنتے ہیں، آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا جمعہ کی سورہ میں آپ سنتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول اللہ کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو انبیاء کے ساتھ بیٹھے وہ اپنے زمانے میں کامیاب ہوئے۔ کوئی مومن طاق بنا، کوئی اپنے زمانے میں نبی کے ساتھ بیٹھنے والا ابوذر بنا، کوئی کمبر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی عمار یاسر بنا۔ تو یہ عظیم عظیم ہستیاں، کوئی میثم تمار بنا تو کوئی کمیل بنا۔ تو یہ ہستیاں جو پاک کردار کے بنے، یہ کیوں بنے؟ یہ ائمہ ہدا کے ساتھ یا نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے تو اتنے پاک کردار کے مالک بنے۔ لیکن جنہوں نے ہادیان برحق کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور نظر انداز کر دیا، وہ کیا بنے اپنے زمانے میں؟ کوئی فرعون بنا۔ نبی گئے تھے یا کہ نہیں گئے تھے؟ حضرت موسیٰ گئے تھے، حضرت ہارون بھی گئے تھے ان کے پاس، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں گئے ہدایت کے لیے، لیکن وہ فرعون مشرک بنا، خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمرود بنا، مشرک بنا، خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔
تو جس نے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، کوئی نمرود بنا، کوئی شداد بنا، کوئی فرعون بنا، ہیں جی، اور اسی طرح سے کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل بنا تو کوئی ابو لہب بنا، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے کوئی پھر چلتے ہوئے کوئی خولی بنا تو کوئی شمر بنا، کوئی عمر ابن سعد بنا، کوئی جو ہے یہ دشمنان خدا بنے، دشمنان ائمہ خدا بنے۔ انہوں نے ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کے مقابلے میں آ گئے۔ اگر آج ہم علماء جو محمد وآل محمد کے علم کے وارث ہیں، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، ہم اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے؟ ہم کیا بنیں گے؟ ذرا ہم سوچیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہم پھر یہ بنیں گے اس دور کی زندہ مثال، ہم پھر یہ بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ آج دیکھ لیں، دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے وسیم رضوی ہندو۔ آپ لوگ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگ آگاہ ہوئے، کون ہے یہ وسیم رضوی ہندو؟ یہ کون ہے؟ یہ انڈیا کا شہر لکھنؤ، محلہ کشمیریہ میں وہاں پر یہ پیدا ہوا، 6 سال کا تھا، اس کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا، سید گھرانے میں سے یہ تھے۔ لیکن جب یہ بڑا، اس نے FA کی، تو لیکن علماء سے دور، ان محافل و مجالس میں جاتا تھا، علماء سے نفرت، جہاں پر علی اللہ کی صدائیں آتی تھی، جو فقہاء پر جسارتیں کرتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھنے والا۔ پھر یہ روزگار کے لیے مال کی محبت رکھتا تھا، دین نام کی کوئی چیز اس کے دامن میں نہ تھی۔ یہ بد عقیدہ نصیری عقائد کا مالک، یہ وسیم رضوی نصیری منحرف اور مرتد اور گمراہ انسان، یہ سعودی عرب گیا، وہاں پر یہ ہوٹلوں میں کام کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ جاپان گیا، وہاں پر اس نے کچھ عرصہ کام کیا، روپیہ پیسہ جمع کیا۔ پھر اس کے بعد یہ امریکہ گیا، وہاں پر اس نے اسٹور میں کام کیا۔ جب روپیہ پیسہ، جب ایک نام بنایا اپنا، واپس آیا یہ انڈیا میں، اور جب انڈیا میں آیا تو اسی محلے میں اس نے پھر دوبارہ آغاز کیا۔ اپنے زمانے کا بے دین تھا، فاسق اور فاجر تھا، بد عقائد تھا، لیکن اپنے آپ کو شیعہ مذہب سے ظاہر کرتا تھا، لیکن شیعہ اثنا عشری والا اس کا عقیدہ نہیں تھا، نصیری اور منحرف قسم کے عقائد رکھتا تھا، یہ باطل عقائد کا مالک تھا۔ اب اس نے وہاں پہ سن 2000 میں الیکشن لڑے، یہ کامیاب ہوا وہاں پہ۔ پھر وہاں یہ 10 سال اس نے شیعہ بورڈ کی جو کرسی تھی، 10 سال اس کرسی پر یہ شخص جو ہے قابض رہا۔ پھر اس کے خلاف علماء انڈیا نے، ان علماء نے حتیٰ کہ اس کے خلاف جو دعویٰ کیا کہ یہ وقف بورڈ جو تھا وہاں پر، شیعہ وقف بورڈ، اس میں اس کے اوپر غبن کا الزام تھا، یعنی یہ وہاں پر جو شیعہ بورڈ کے لیے جو مال ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بدبخت اس مال کو ہڑپ لیتا اور اپنی جائیدادیں بناتا۔ گورنمنٹ میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیس کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں بھی یہ مجرم، لیکن چونکہ وہاں پر ایک مذہبی طور پہ آزادی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس بدبخت نے ایک سن 2000 میں اس نے ایک فلم لکھی، جس فلم کا رائٹر اور پروڈیوسر یہ خود تھا، وسیم رضوی منحرف مرتد۔ اس بچے کو خاموش کرو، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس نے، یہ پروڈیوسر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا، اس نے فلم جو تھی ام المومنین بی بی عائشہ کے اوپر فلم بنا کر وہ عام کر رہا تھا، جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا۔ پھر علماء ہند نے، شیعہ علماء ہند نے اور پاکستانی علماء نے اس کی تردید کی اور مذمت کی کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے، جو فلم بنانے جا رہا ہے، اس میں تو مسلمانوں کے درمیان ایک شرانگیزی اور قتل و غارت اور دہشت گردی پیدا ہوگی، ماحول پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا
اس کو رکوایا گیا۔ پھر اس بدبخت وسیم رضوی منحرف مرتد اور بے دین انسان نے کیا کیا؟ اس نے پھر قرآن کریم کی 26 آیات کے بارے میں کہا کہ یہ 26 آیات علیہ باللہ دہشت گردی کا پیغام دیتی ہیں۔ کہا کہ یہ 26 آیات قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، ان آیات کو نکال دیا جائے۔ جب اس نے یہ کیا، وہاں پر انڈیا میں شیعہ علماء اور اہل سنت علماء سب نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور پاکستان میں بھی ہمارے علماء نے جو ذمہ دار علماء ہیں، علماء نے صرف یہ کام کیا ہے، اور تو کسی کا بیان ہمارے سامنے نہیں آیا۔ علماء نے مذمت کی، اپنا مذہب تشیع کے تحفظ کے لیے اپنے بیانات دیے کہ یہ شخص منحرف ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، جو قرآن کی با سے لے کر با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہی قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں نہ ایک حرف زیادہ ہے، نہ اس میں ایک حرف کم ہے۔ تو لہٰذا ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا علماء نے بیانات دیے۔ انڈیا میں پھر علماء شیعہ اور اہل سنت اس کو اسلامی سزا کے مطابق اس مجرم کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، اس بدبخت نے کیا کیا؟ سہارا لیا گورنمنٹ کا کہ ٹھیک ہے، میں پھر گورنمنٹ میں جو مذہب ہے میں اسی کو فالو کر لیتا ہوں، ہندو مذہب۔ تو اس نے اپنے آپ کو ہندو بنا لیا۔ اب یہ پچھلے 2 ہفتہ پہلے یہ جب ہندوستانی میڈیا کے وہ جو تھے بیٹھ کر وہ سوال کر رہے تھے اس سے لائیو، اگر آپ لوگوں نے فیس بک پہ یا دیکھا ہو، آپ نے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے یہ کلپس، وہ کہہ رہے کہ یہ اس کا بیان تھا، میری اسلام میں جب کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یہ خود کہہ رہے بدبخت، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میرے لیے اسلام میں دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس اینکر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ مجبوری کے تحت آپ ہندو مذہب قبول کر رہے ہیں، آپ دل سے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کس قدر ذلت ہوئی، یعنی بد عقیدتی بد ایمانی کی وجہ سے آخرت میں تو گھاٹے میں ہے یہ بدبخت کافر اور مرتد، دنیا میں بھی یعنی اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کے گمراہی ہونے کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا؟ مین وہ کیا تھا؟ علماء سے دور، قرآن سے دور، محمد وآل محمد کے راستے سے دور۔ صرف سادات کے گھرانے میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے، صرف شیعوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے۔ نجات تب ہے جب ہماری زندگی میں قرآن ہو یا محمد وآل محمد ہو۔ اور رسول اللہ نے اپنا آخری میسج جو امت کو دیا تھا وہ یہی دیا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں یاد رکھو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں تم لوگوں کی کامیابی ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام میری اہل بیت اور عطرت ہے۔ ان دونوں کا دامن تھامو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کی 10 آیات مجیدہ، باقی اس میں 5 آیات مجیدہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وَقَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اب ان آیات کا ترجمہ، پہلی یعنی 11ویں آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود نے یعنی اپنے زمانے کے نبی حضرت صالح کو جھٹلا دیا۔ جب اس قوم کا شقی ترین شخص اٹھ کھڑا ہوا، اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا شقی ترین شخص اٹھ کھڑا ہوا یعنی جس نے اونٹنی کو ذبح کیا،
فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول حضرت صالح نے کہا ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا اس اونٹنی کا بھی خیال رکھو اور اس کے پانی پینے کا بھی انتظام، یعنی اس کا بھی خیال رکھو۔ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اس قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو زمین ہموار کر دیا۔ آخری 15ویں آیت میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ ہرگز اس کام کے انجام دینے سے نہیں ڈرتا، وہ عذاب بھیجنے سے اللہ کو کوئی ڈر نہیں۔ تو لہٰذا قوم سمود کیا ہے؟ قوم سمود یعنی حضرت صالح کی قوم، اس کا یہ قصہ کیا ہے؟ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا جو ذکر ہے، اس میں ہمارے پاس مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں ہے کہ حضرت صالح 16 سال کے تھے تو وہ مبعوث رسالت ہوئے، انہوں نے رسالت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ جب وہ پہنچے 120 کے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ اب یہ جو قوم تھی ان کے پاس آئے، حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو 2 باتیں ہیں، یا تو میں تمہارے خداؤں سے سوال کرتا ہوں، اگر انہوں نے میرے سوالوں کو قبول کر لیا تو میں تمہارے دین پر آ جاؤں گا، یا پھر یہ ہے کہ تم میرے خداؤں سے سوال کرو، یعنی مجھ سے پوچھو، میں اپنے رب سے عرض کروں گا، اور میرے رب نے اگر جواب دے دیا، تمہاری وہ خواہشات پوری کر دی، تو پھر تم میرے دین پہ آ جانا۔ 2 میں سے ایک بات قبول کر لو، یا پھر یہ ہے کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے پھر میں تمہارے درمیان سے چلا جاتا ہوں، چونکہ میں تم سے ناخوش ہوں اور تم بھی میرے بارے میں تنگ دل رکھتے ہو۔ قوم نے کہا کہ ہاں یہ آپ نے انصاف کی بات کی، دونوں میں سے ایک بات، اس سے ہمارا حق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس قوم نے وعدہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، کسی ایک دن ہم فیصلہ کرتے ہیں صحرا میں کہ کون حق پر ہے۔ ایک دن مقرر ہوا، یہ پوری قوم یہ اپنے بتوں کو لے کر، ان کے جو بتوں کی تعداد تھی وہ 70 تھی، یہ اپنے 70 بتوں کو لے کر یہ وہاں پر پہنچ گئے۔ کہاں پر؟ صحرا میں۔ جب یہ وہاں پر پہنچے، اب وہ پوری قوم نے ادھر سے، اس قوم نے اپنے 70 افراد جو سردار تھے وہ معین کیے، بھئی ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہو جائے گا، اگر یہ قبول کریں گے تو ہم بھی قبول کر لیں گے، اگر یہ رد کریں گے تو ہم بھی رد کرتے ہیں۔ وہ 70 آدمی سردار وہ بھی پہنچ گئے صحرا میں۔ اب حضرت صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے خداؤں سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت صالح نے ان کا جو خدا جو تھے انہوں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، حضرت صالح نے ان کے ہر بت کو اس کے نام سے پکارا، یعنی اس کو کہا کہ یعنی یاد کیا بولنے کے لیے۔ تو جب حضرت صالح نے کہا کہ بھئی بولے، مجھ سے بات کر اور ہماری حاجت کوئی پوری کرے، مقام امتحان آزمائش میں جب حضرت صالح کہہ رہے ہیں تو اس میں سے کسی بت نے جواب نہ دیا، ایک نے نہیں دیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ نہیں بول رہا تمہارا خدا، یہ بڑا۔ انہوں نے کہا آپ دوسرے سے پوچھیں، انہوں نے دوسرے سے سوال کیا، تیسرے سے کریں، یہاں تک کہ وہ 70 بتوں سے حضرت صالح نے بات کی، کسی نے جواب نہ دیا۔ اب حضرت صالح کہتے ہیں کہ اب تم میرے رب سے بات کرو، وہ جواب دے گا۔ یہ کہنے لگے کہ اے صالح آپ تھوڑا ہمیں وقت دیں، آپ تھوڑا سا ہم سے جدا ہو جائے۔ حضرت صالح ایک سائڈ پہ ہو گئے، یہ جو لوگ تھے انہوں نے جو سامان تھا وہ پھینک دیا، اور پھر یہ سجدے میں چلے گئے، ان کے سامنے رونے لگے، فریاد کرنے لگے۔
آج ہماری عزت ہے، ہماری لاج رکھ لیں ورنہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ہمیں ذلت سے بچا لیں۔ آپ صالح کو جواب دے دیں۔ انہوں نے گریہ زاری اور فریاد کی۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے، حضرت صالح کو بلایا اور کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے خداؤں سے فریاد کریں۔ حضرت صالح نے پھر ان کو پکارا، کہا کہ ہاں جی اگر آپ سچے خدا ہو تو پھر بولو، میرے ساتھ کلام کرو۔ پھر کسی نے جواب نہ دیا، کسی ایک بت نے بھی جواب نہ دیا، بت جو تھے وہ۔ حضرت صالح کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے باطل خدا جو بولنے پہ قادر نہیں ہیں، جو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، وہ کیسے ہماری آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں؟ اب تم مجھ سے پوچھو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ جب انہوں نے، اب روایت کے جملے ہیں، یہ جو قوم تھی، ایک پتھر تھا وہاں پر، اس پتھر کے سامنے یہ لوگ ہر سال میں قربانی کرتے تھے۔ یہ قوم یہ قربانی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پتھر سے محبت تھی، اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ اس پتھر سے ہمارے لیے اونٹنی پیدا کریں، نکالیں، اور وہ جو اونٹنی نکلے وہ حاملہ ہو، جس کا حمل 10 ماہ کا ہو، تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح نے معجزہ دکھانا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، پروردگار نے حکم دیا، اس اونٹنی سے آوازیں نکلی اور وہ اس اونٹنی نے سر نکالا اور وہ اونٹنی باہر نکلی۔ جب وہ اونٹنی حکم الہی سے باہر نکلی تو وہ حاملہ تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ اب یہ جو حاملہ نکلی ہے اب یہ بچہ پیدا کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دوبارہ سوال کیا حضرت صالح نے، اور پروردگار نے اسی گھڑی میں حضرت صالح کی دعا کو قبول کیا اور اونٹنی نے بچہ وہیں پیدا کیا۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور جس میں سے روایت میں ملتا ہے کہ اس 70 آدمیوں میں سے جو تھے، 70 آدمی جو تھے یہ ایمان لے آئے۔ اب ایمان لیا ہے، ان کو چاہیے کیا ہے؟ یہ پوری قوم کو بتائیں۔ بہر قوم کو بھی انہوں نے خبردار کر دیا، بتا دیا۔ اب یہ جو اونٹنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اے صالح یہ جو اونٹنی ہے ایک دن یہ پانی پیے گی سارا، دوسرا دن اس گھاٹ سے پانی جو لوگ ہیں نا وہ پئیں گے، حیوانات بھی، ایک دن صرف یہ اونٹنی پیے گی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی کوئی اور پانی نہ پیتا، پانی سارا وہ ختم کر دیتی، لیکن بڑے چھوٹے سارے اس اونٹنی کا دودھ پیتے رہتے۔ بڑا لذیذ، میٹھا اور بہت اچھا دودھ، پروردگار کی طرف سے ایک نعمت دودھ کی۔ ان میں سے اب کچھ شریر اور شر پسند وہ یہ دیکھ، چونکہ بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے نا، بھئی اب حضرت صالح ان کا نام بڑھ رہا ہے، ان کا کام بڑھ رہا ہے، لوگ ان کے، کل تک ہم سردار تھے، ہم بڑے تھے، آج یہ بڑے بن رہے ہیں۔ حسد، بغض اس نے برداشت نہ کیا، انہوں نے سرکشی کی، حضرت صالح کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ کہا کہ ہم کسی طرح سے اس اونٹنی کو ختم کرا دیں۔ بھئی اس اونٹنی کے وجود کی وجہ سے لوگ حضرت صالح کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے انہوں نے تیار کیا کسی شخص کو، کیدار نامی شخص، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ شخص ولد الزنا تھا، حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کرنے والا۔ اسی طرح ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشے کو پامال کرنے والے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ ان کی جب تحقیق ہوئی تو وہ بھی 10 ولد الزنا تھے، زنا زادے تھے۔ تو لہٰذا حرام سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں یہ۔ تو روایت کے یعنی یہ جملہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اجرت کے طور پہ کہ تم اس اونٹنی کو قتل کرو۔ اس نے پیسے لیے، اونٹنی پہ حملہ کیا، پہلا حملہ کیا وہ سالم رہی، بس اس نے پھر دوسرا حملہ کیا، اس اونٹنی کو نیچے گرایا۔ جب وہ مرنے لگی، زمین پہ تڑپ رہی تھی، پھر قوم کے وہ سارے افراد اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو سب نے اس کو ضربیں ماری، ایک اونٹنی پر لوگ ٹوٹ پڑے۔
یہ ظالم کو۔ جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو ادھر سے جو ناکا جو تھی اونٹنی تھی اس کا جو بچہ تھا وہ دوڑ کر وہاں پر چلا گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اس نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے فریاد کی، اور پروردگار نے اس فریاد کو سن کے ان کے اوپر پھر اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت صالح کو وہی ہوئی کہ اس قوم نے کیا غضب کیا ہے، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت صالح آئے، انہوں نے کہا کہ اے قوم تم نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ وہ نبی بھی ناراض تھے کہ یہ تم نے کیا کیا، جو اونٹنی نعمت تھی اللہ کی، جو فائدہ پہنچانے والی تھی، ضرر دینے والی نہیں تھی، تم نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کو ختم کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے سرکشی کی ہے، گناہ کیے، توبہ کر لو، 3 دن ہے ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت صالح ایسے باتیں کر رہے ہیں، کون سا اللہ، ہم اللہ کو مانتے نہیں، عذاب کیسا آئے گا۔ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ حضرت صالح کہتے ہیں ٹھیک ہے، دلیل یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے 3 دن ہیں، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو کل تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آئے۔ ان میں سے جب دوسرا دن آیا تو بعض ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہوا، چہرہ زرد ہو گیا۔ زرد ہوا تو اب بعض لوگ جو بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے دیکھو جو صالح نے کہا تھا اس کے رب کا وعدہ آ پہنچا ہے، عذاب آنے والا ہے، لیکن کہنے لگے کہ جو بھی ہو جائے ہم صالح کے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ روایت ہے یہ جو 70 سردار تھے ان میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ جب یہ مرتد ہوئے تو قوم بھی مرتد۔ یہی ہے جب کسی قوم کے بڑے مرتد ہوں گے، کافر ہوں گے، بے دین اور گمراہ ہوں گے، تو جو سرداری کرنے والے ہوتے ہیں اس کے نیچے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ جیسے گائیڈ کریں گے وہ بھی ویسے بنیں گے، جیسے سننے والے ہوں، جیسے پڑھنے والا ہوگا سننے والا ویسے بنے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنا معیار علمی رکھیں، ہم ایسے افراد کو سنیں جو قرآن سے بات کرے یا محمد والے محمد کے فرمان سے بات کرے، اہل بیت اطہار کی بات کرے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے کیا ہوا، یہ اس میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے، 64 افراد مرتد ہوئے، 5 بچے، 6 بچے، اس میں سے ایک شخص آخر وقت تک شک میں رہا، صرف 5 مومن رہے، 5 مومن۔ اب جب ان میں سے انہوں نے اس ناکا کو، اونٹنی کو ذبح کیا، چھوٹے بڑوں نے سب نے اس کا گوشت کھایا، تو اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر یہ آ پہنچا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر بھی ان لوگوں نے توبہ نہ کی۔ حضرت صالح کہتے رہے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو سرکشی سے، اللہ سے معافی مانگو۔ جب ان کے چہرے سرخ ہوئے، نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے معافی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے معافی مانگ لو، بس آخری دن ہے۔ جب تیسرا دن آیا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اب کہنے لگے کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ عذاب کا اب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، صالح کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہوتی ہے ضد کہ ہم جو کچھ ہو جائے ہم نہیں مانیں گے، ہیں جی۔ اگر آج ہماری بھی یہی ایک حالت ہو، ہم کہیں کہ ہم بس جس پر تھے اسی پر رہیں گے، ہم نہیں دوسرے راستے پہ جائیں گے، ہم علماء کو فالو نہیں کریں گے، ہم قرآن کو فالو نہیں کریں گے، ہم محمد والے محمد کو فالو نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لو ان کو ہم آج امامت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت کریں، کہتے ہیں کہ آپ کرتے رہیں، ہم آپ کے مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ مولا علی کی امامت کی جب گفتگو کریں ہم تو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم جس پر تھے اسی مذہب پر رہیں گے۔ تو ضد وہ فائدہ نہیں ہے، وہ پچھتائیں گے وہ لوگ جن کے لیے واضح ہو جائے کہ نبی کے بعد خلافت کس کا حق ہے، وہ لوگ پچھتائیں گے۔ یہ اسی طرح سے اگر کوئی مثلا مذہب آل محمد پر ہو اور اس کو حق کی تعلیمات دکھائی جائیں اور پھر وہ یہ ضد رہے کہ نہیں میں جس نظریات پر، باطل عقائد و نظریات پر ہوں جو قرآن کے بھی مخالف ہوں اور محمد وال محمد کے بھی مخالف ہوں، میں اس پر ہوں، میں وہی حق ہے، کل وہ بھی پچھتائے گا۔ اب کیا ہوا، اللہ کا عذاب کیا ہوا۔ روایت کے جملے حضرت جبرائیل امین نے
اس دن ایک ایسی آواز بلند نکالی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، اور اس آواز کے بعد یہ پورے لوگ مر گئے جو راتوں کو بستروں پہ سوئے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی دیکھا گیا تو یہ سارے لوگ اپنی خوابگاہوں میں، اپنے بستروں میں، اپنے گھروں میں مردہ حالت میں تھے۔ حکم الہی ہوا کہ اس قوم پر میں راضی نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئی، اس تمام بستی کے لوگوں کے جسموں کو جھلسا کے راکھ کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب۔ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کی نہ مانی، اپنے زمانے کے نبی کو جھٹلایا، ایک قوم پر ظلم کیا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے نبی کی نہ مانیں، آج اگر ہم نبی کے نے جو اپنی پاک زبان سے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم اس کی نہ مانیں، ہم پر کتنا عذاب آئے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں جب تم لوگ نئے نئے گناہ ایجاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم میں مختلف قسم کے عذاب بھیج دیتا ہے، مختلف بلاؤں کی شکل میں۔ یہ دیکھ لیں کرونا وائرس، اسی طرح سے ایک اور اومی کرونا جو ہے، یہ ایک اور بلا آ رہی ہے، اسی طرح اور نہ جانے کتنے وائرس ہیں، کتنی وبائیں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ ہم پروردگار سے رحم طلب کر ہی نہیں رہے، ہم پروردگار سے عافیت طلب کر نہیں رہے۔ پاک کردار کے ساتھ رہیں، پاک زندگی میں کامیابی ہے۔ گناہوں کی زندگی میں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب ہے۔ پروردگارا بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام